اے ایمان والو اپنی آوازوں کو مت بلند کرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے اونچی آواز میں گفتگو مت کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پروٹوکول ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آواز بلند کرنا یہ اتنا بڑا جرم اور گناہ ہے کہ اعمال بھی اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ اور یہ آیت آپ کو پتہ ہے کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں امام بخاری ایک حدیث لے کے آئے اور حدیث کے الفاظ ہی بہت رقت انگیز ہیں۔ عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین افراد تباہ و برباد ہو جاتے، یعنی ابو بکر اور عمر۔ وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے تھے جب انہوں نے رسول اللہ کے حضور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کیا۔ رسول اللہ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، سر پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، آپس میں گفتگو کر رہے تھے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں۔ اور پھر امام بخاری نقل کیا کہ بنو تمیم کا ایک وفد آیا تھا، تو نبی علیہ السلام کی عادت تھی جب بھی کوئی قبیلہ اسلام قبول کرتا تھا نا تو اس قبیلے کا کوئی نہ کوئی امیر مقرر کرتا تھا تاکہ بعد میں کمیونیکیشن صرف امیر کے ساتھ، قبیلے کے سردار کے ساتھ ہو۔ تو حضرت عمر کا مشورہ تھا کہ ایک شخص تھا اقرا، اس کو امیر مقرر کیا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں، یہ شخص اتنا مناسب نہیں ہے، یہ جو دوسرا شخص ہے نا قعقاع بن عمرو التمیمی، یہ بہت بہادر تھا جس کے بارے میں حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے نا 1000 بندوں پہ بھاری ہے۔ اسی کو خالد بن ولید کے ساتھ جنگ یرموک کے لیے بھیجا تھا اور قادسیہ کے لیے بات، قعقاع بن عمرو التمیمی۔ تو حضرت ابو بکر کا مشورہ تھا قعقاع کو جو ہے نا یہ امیر مقرر کیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر آپ ہر مسئلے میں نا یعنی میرے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، میرا مشورہ جو زیادہ مناسب ہے، بس آپس میں تلخ کلامی ہو گئی۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، آیات نازل ہوئی کہ نبی کی موجودگی میں آواز بھی بلند کی نا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اچھا حضور کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، آپ کی موجودگی میں یہ آیات نازل ہوئی۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں یہ آیات جب نازل ہوئی تو حضرت عمر جو ہے نا یہ تو نبی علیہ السلام کے سامنے اتنی پست آواز میں بولنا شروع کر دیا کہ آپ کو بات سنائی بھی نہیں دیتی تھی، سرگوشی میں بات کرنی شروع کر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اونچا بولو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ اتنا ڈر